السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ روس تقریباً 3 ہفتے سے جاری حملے میں کیف اور یوکرین کے دیگر بڑے شہروں پر بمباری کرتے ہوئے دباؤ بڑھا رہا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت پر منگل کی صبح کئی فضائی حملے کیے گئے۔ کیف میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیر کو ہونے والے مذاکرات کا ایک دور ہمسایہ ملک بیلاروس میں ذاتی سطح پر ملاقات کے بجائے ویڈیو کے ذریعے منعقد کیا گیا، لیکن کسی بڑی پیش رفت کے آثار نہیں ملے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ مذاکرات کی حمایت کرتا ہے، لیکن اسے ایسے اقدام کا انتظار ہے جن سے معلوم ہو کہ روس تشدد کے خاتمے کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ساکی نے اس رپورٹ کی تصدیق کرنے سے بھی انکار کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ ہفتے برسلز جائیں گے، جہاں وہ نیٹو کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے تاکہ تنازع پر بات چیت کی جا سکے۔ جین ساکی نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نیٹو اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ مزید سفارتی اقدامات کے بارے میں قریبی رابطہ رکھے ہوئے ہے، لیکن برسلز کے دورے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ چیک وزیر اعظم پیتر فیالا نے کہا کہ وہ آج منگل کو پولینڈ کے وزیر اعظم متویش مارویتکی اور سلوینیا کے وزیر اعظم یانس یانسا کے ساتھ یورپی کونسل کے نمائندوں کے طور پر یوکرین کے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم شیمل سے ملاقات کے لیے کیف جا رہے ہیں۔ فیالے نے کہا کہ اس دورے کا مقصد یوکرین کی خود مختاری اور آزادی کے لیے یورپی یونین کی حمایت کی تصدیق کرنا ہے۔ اس دورے کا مقصد یوکرین اور یوکرینیوں کے لیے حمایت کا ایک وسیع پیکج بھی پیش کرنا ہے۔ یوکرین کے نائب وزیر اعظم ایرینا ویرشچک نے کہا کہ حکومت کو امید ہے کہ وہ منگل کو شہریوں کو نکالنے کے لیے 9 انسانی راہداریاں کھولنے میں کامیاب ہو جائے گی اور روسی افواج کے زیر محاصرہ علاقوں میں امداد پہنچا سکے گی، جن میں جنوبی شہر ماریوپول بھی شامل ہے۔ حکام نے بتایا کہ محفوظ راہداری کھلنے کے پہلے 2 گھنٹوں میں 160 کاریں چلی گئیں۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ روس کے حملے شروع ہونے کے بعد سے ماریوپول میں اب تک 2500 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ امریکہ میں قائم کیبل نیوز آرگنائزیشن فاکس نیوز نے اطلاع دی ہے کہ اس کا ایک صحافی بینجامن ہال پیر کو کیف سے باہر رپورٹنگ کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا۔ حکام کے مطابق اس سے ایک روز پہلے ایوارڈ یافتہ فلم ساز اور رپورٹر برینٹ ریناؤ کیف کے مضافاتی علاقے ارپن میں ہلاک ہو گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ، اقوام متحدہ اور سابق ساتھیوں نے اتوار کو ریناؤ کو خراج تحسین پیش کیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اس حملے کو کریملن کے اندھا دھند اور بلا سوچے سمجھے اٹھائے گئے اقدامات کی ایک بھیانک مثال قرار دیا۔ پرائس نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم خوفزدہ ہیں کہ صحافی اور فلم ساز جو جنگجو نہیں ہیں، یوکرین میں کریملن فورسز کے ہاتھوں ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں۔ ہم اس خوفناک تشدد سے متاثرہ تمام لوگوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل نے اس قتل کی مذمت کی اور زور دیا کہ میڈیا کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ نیو یارک میں قائم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی امریکی کانگریس سے بدھ کے روز ایک ورچوئل خطاب کریں گے۔ وہ ایوان اور سینٹ کے ارکان سے بات کریں گے اور اس ایونٹ کو لائیو اسٹریم کیا جائے گا۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور سینٹ کے اکثریتی رہنما
چک شومر نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ تمام قانون سازوں کو اس خطاب میں مدعو کیا گیا ہے جو امریکی کیپٹل میں ویڈیو کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ کانگریس نے حال ہی میں یوکرین کے لیے 13.6 بلین ڈالر کی ہنگامی فوجی اور انسانی امداد کی منظوری دی۔ رہنماؤں نے کہا کہ کانگریس یوکرین کے لوگوں کے عزم سے متاثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کے عوام کی جانب سے بہادری سے جمہوریت کا دفاع کرنے پر ان کی حمایت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے تصدیق کی ہے کہ یورپی بلاک یوکرین پر حملے کے لیے روس کے خلاف چوتھے دور کی پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہے۔ شمالی مقدونیہ کے دارالحکومت کے دورے کے دوران سوپیجنگ میں بات کرتے ہوئے یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار نے ماسکو پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بوریل نے کہا کہ پوٹن کی جنگ صرف یوکرین سے متعلق نہیں ہے بلکہ یورپی براعظم کی سلامتی اور استحکام کے بارے میں ہے۔ ہم سب پر اس کے اثرات ہیں۔ بوریل نے کہا کہ روس کے اسٹیل، کوئلے اور توانائی کے شعبوں کے ساتھ ساتھ اس کی مارکیٹ کو نشانہ بنانے والی پابندیوں کا ایک اور پیکج جس کا تعلق بین الاقوامی مالیاتی اداروں تک رسائی اور رکنیت سے ہے اور جو اس اقتصادی اور لاجسٹک بنیاد کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہوگا جس پر کریملن کے حملے کی بنیاد ہے اور اس کی مالی اعانت کے لیے وسائل کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کی پیر کے روز چینی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی پالیسی ساز کمیٹی پولیٹ بیورو کے رکن یانگ جائچی سے اٹلی کے دارالحکومت روم میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین تبادلہ خیال کے لیے رابطے کھلے رکھنے پر اتفاق ہوا۔ روم میں امریکہ اور چین کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 15 نومبر سن 2021 کو ہونے والی ورچوئل ملاقات کا تسلسل تھی۔ افغان سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں افغان سفارت خانہ اور 2 قونصل خانے 23 مارچ کی دوپہر سے کام بند کر دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے حکام نے پیر کے روز افغان سفارتکاروں سے ملاقات کی تاکہ انہیں اس بارے میں آگاہ کیا جا سکے کہ وہ بقول ان کے تینوں افغان مشنوں کے آپریشن کو منظم طریقے سے بند کر رہے ہیں۔ شٹ ڈاؤن کے منصوبے کے تحت محکمہ خارجہ کا دفتر خارجہ مشن واشنگٹن میں سفارت خانے اور نیو یارک اور لاس اینجلس میں قونصل خانوں کو سنبھال لے گا۔ امریکہ میں تعینات تقریباً 100 افغان سفارتکاروں میں سے بیشتر یا تو پہلے ہی امریکہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے چکے ہیں یا پھر کینیڈا چلے گئے ہیں، تاہم تقریباً 25 ایسے سفارتکار ہیں جنہیں 23 اپریل تک امریکہ میں اپنی امیگریشن کی حیثیت تبدیل کرنا ہوگی۔ امریکہ پہلا ملک ہے جس نے اپنا افغان سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ یورپی ممالک کینیڈا، روس، آسٹریلیا اور کئی دیگر ممالک بھی افغان سفارت خانے کھولے رکھے ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں افغانستان کا مستقل مشن بھی اپنا آپریشن جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشیل بیچلٹ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں لڑائی سے ہلاک ہونے والوں کے مقابلے میں انسانی اور معاشی مسائل کے باعث زیادہ جانے جانے کا نقصان ہے۔ مشیل بیچلٹ نے حال ہی میں افغان دارالحکومت کابل کا ایک روزہ دورہ کیا اور یہ پیغام طالبان حکمرانوں تک پہنچایا۔ انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ تمام لوگوں کے انسانی حقوق کا احترام کریں کیونکہ بقول ان کے یہی ملک کے معاشی، انسانی اور حقوق انسانی کے بحران سے نکلنے کی کلید ہے۔ ہائی کمشنر نے زور دیا کہ اقتصادی پابندیوں اور اثاثوں کے منجمد کیے جانے کے تباہ کن اثرات کا فوری ازالہ بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، جرمنی اور قطر کی حکومتیں افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رد عمل کی حمایت میں 31 مارچ کو ایک بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کریں گی۔
सेक्रेटरी जनरल के नायब खुसूसी नुमाइंदे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रमीज अल-कबरॉफ ने एक बयान में रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों के लिए दिल खोल कर मदद करें और जाने बचाने की कोशिशों के लिए अपनी फराख्दिलाना हिमायत जारी रखें। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की तरफ से पाकिस्तान में मुबैना तौर पर हादसाती तौर पर फायर होने वाले एक मिसाइल के मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मंगल को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर के नाम लिखे गए दो अलग अलग खतूत में इस मामले पर सवाल उठाते हुए भारत पर जोर दिया है कि वो मिसाइल के मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए इस मामले से जुड़े अवामिल से पाकिस्तान को आगाह करे। दूसरी जानिब अमरीका के महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने पीर को न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि भारत से पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल एक हादसे के सिवा कुछ नहीं था। तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि भारत की वजारत दिफा ने 9 मार्च को पेश आने वाले वाक़े पर तफसीली बयान जारी किया है, जिस पर वो मज़ीद तबसरा नहीं करेंगे। दूसरी जानिब भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्य सभा में इस मामले पर बात करते हुए कहा कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम महफूज है। उनके बकौल हादसाती तौर पर चल जाने वाले मिसाइल के मामले की तहक़ीक़ात की जा रही है। दूसरी जानिब चीन ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिसाइल की वजह से पैदा होने वाले तनाज़े पर तबसरा करते हुए पाकिस्तान और भारत पर बातचीत के लिए जोर दिया है। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के बकौल पाकिस्तान और भारत जनूबी एशिया के दो अहम ममालिक हैं और इलाक़ाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बरकरार रखना इन दोनों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद से हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान सियासी तनाव में इजाफा देखा जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की हत्तमी तारीख ताहाल सामने नहीं आई है। ताहम इम्कान है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को करवाई जाएगी। अदम एतमाद तहरीक पर वोटिंग से कबल हुकूमत की जानिब से 27 मार्च को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ यकजहती के लिए अवामी जलसे के फैसले के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को तंबीह की है कि हुकूमत किसी को इस्लामाबाद में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक पर एहतजाज के ऐलानात के बाद सियासी कशीदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी खदशे के पेश नज़र हुकूमत की हलीफ जमात मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन से अपील की है कि मुल्क के आला तरीन मफाद में ऐलान करदा जलसों की फौरी मनसूखी की जाए। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पार्लियामेंट और पाकिस्तान टेलीविज़न की इमारत पर हमला केस में सदर ममलुकत आरिफ अलवी समेत शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर PTI रहनुमाओं को बरी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में तहरीक इंसाफ के सन 2014 के धरने के दौरान पार्लियामेंट हाउस और PTV पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इमरान खान, मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर को नामज़द किया गया था। अदालत वज़ीर आज़म इमरान खान को पहले ही इस मुकदमे में बरी कर चुकी है, जबकि दीगर तमाम PTI क़यादत को आज बरी कर दिया गया। भारत की कर्नाटक हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने से मुताल्लिक़ तनाज़े में मंगल के रोज़ फैसला सुनाते हुए मुस्लिम तालिबात की तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दीं और कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म का तयन एक जायज़ पाबंदी है। तलबा जिस पर एतराज़ नहीं कर सकते। अदालत के मुताबिक 5 फरवरी को रियासती हुकूमत ने
हिजाब पर पाबंदी का जो हुक्म सादिर किया था उसको गलत ठहराने का कोई जवाब नहीं है। इस मामले पर अदालत में 11 समातें हुईं, जिनमें तालिबान की जानिब से मुतअद्दिद सीनियर वकला ने बहस करते हुए कहा कि चूंकि ये मामला मजहबी आज़ादी के तहत आता है, लिहाजा तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त मिलनी चाहिए, जबकि हुकूमत के वकला ने हिजाब पर पाबंदी की हिमायत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को मायूस कुन करार दिया और कहा कि वो जल्द ही इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाएगा। चीन में कोविड के नए केसेस की तादाद मंगल को दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। मुल्क 2 साल कबल वबा के आगाज के बाद से इस बीमारी के दोबारा फैलाव पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मकामी सतह पर मुंतकली के 3,507 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जो एक दिन पहले रिपोर्ट किए गए 1,333 से कहीं ज़्यादा हैं। नए केसों में इजाफे ने शिमाल मशरक़ी चीन के हुक्काम को मुख्तलिफ दर्जों पर कोरोना वायरस की पाबंदियां आयद करने पर मजबूर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की दर्जन भर से ज़्यादा एजेंसियों और बैन अल-अक़वामी इमदादी ग्रुपों का कहना है कि जंगज़दा यमन में सन 2022 के दूसरे निस्फ हिस्से में 1,61,000 अफराद को क़हत का सामना करना पड़ सकता है। यह अंदाज़ा मौजूदा आदाद शुमार से 5 गुना ज़्यादा है। इमदादी ग्रुपों की तरफ से पीर को जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसे इंटेग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन या IPC कहा जाता है, इस रिपोर्ट में इस अरब मुल्क की सूरत हाल की संगीन तस्वीर पेश की गई है, जो 7 साल से ज़्यादा अरसा कबल खाना जंगी का शिकार हो गया था। यह सख्त इंतबा यमन के लिए सालाना इमदादी कॉन्फ्रेंस से पहले आया है, जिसकी मेज़बानी बुध को अक़वाम मुत्तहिदा करेगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे इस बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार अपनी दुआओं में और अपने कमेंट्स में करते हैं। ये सिलसिला जारी रखिएगा, हम इसके लिए आपके बेहद मशकूर हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।